بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانہ جاہلیت میں یثرب کا ایک عظیم رہنما مانا جاتا تھا۔ آپ قبیلہ بنو سلمہ کے سردار تھے اور آپ کا شمار اس وقت کے سخی اور بہادر لوگوں میں ہوتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں سرداران عرب میں یہ رواج تھا کہ ہر سردار کے لیے ایک خصوصی بت ہوتا تھا جسے وہ بڑے اہتمام سے اپنے گھر میں رکھتا تھا تاکہ صبح شام اس سے برکت حاصل کرے، خوشی کے وقت ان کے نام پر جانور قربان کرے اور مصیبت کے وقت اس سے پناہ طلب کرے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بت کا نام منات تھا۔ اسے بڑی عمدہ لکڑی سے تیار کروایا گیا تھا۔ گھر میں اس کی بڑی نگہداشت کی جاتی اور انتہائی عقیدت کے ساتھ اسے اعلیٰ قسم کے عطرات لگائے جاتے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 60 سال تھی جبکہ ایمان کی کرنیں یکے دیگرے بعد یثرب کے ہر گھر میں ضیاء پاشیاں کرنے لگی۔ سب سے پہلے مبلغ اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتھک کوشش اور تبلیغ سے حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں بیٹے معاذ، خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مخلص دوست حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اپنے بیٹوں سے متاثر ہو کر ان کی والدہ ماجدہ ہند بھی مسلمان ہوگی، لیکن حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ان کے تمام افراد خانہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہند نے سوچا کہ اس وقت اہل یثرب کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ سرداران قریش میں سے ان کے خامد اور دیگر چند افراد کے علاوہ سبھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ بیوی کے دل میں بڑی شدت کے ساتھ یہ احساس پایا جاتا تھا کہ کہیں اس کا خامد حالت کفر ہی میں نہ مر جائے۔ ادھر حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ تھا کہ کہیں ان کے بیٹے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر مبلغ اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی ہی نہ اختیار کر لیں، جنہوں نے تھوڑی ہی مدت میں بہت سے افراد کو اپنے آبائی دین سے منحرف کر کے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شدائی بنا دیا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، ہند، خبردار، خیال رکھنا کہ کہیں تیرے بیٹے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چنگل میں نہ پھنس جائیں۔ پھر یوں کہا کہ ہمیں اس شخص کے متعلق کچھ سوچنا ہی پڑے گا۔ بیوی نے عرض کیا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن کیا آپ اپنے بیٹے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بات سننا پسند کریں گے جو وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتا ہے؟ انہوں نے کہا، بڑے افسوس کی بات ہے، کیا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دین سے منحرف ہو چکا ہے اور مجھے اس کا علم بھی نہ ہو سکا۔ اس نیک خاتون نے اپنے خامد کے تیور دیکھے تو فوراً بولی، نہیں، بیٹا تو صرف مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی ایک مجلس میں شریک ہوا تھا۔ اس مجلس میں باتیں ہوئی، وہ اس نے زبانی یاد کر لی تو اس نے کہا، اچھا بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ بیٹا جب سامنے آیا تو اسے کہنے لگا، مجھے بھی وہ کچھ سناؤ جو تم اس مجلس میں سن کر آئے ہو۔ تو بیٹے نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی۔ اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے، تمام کائنات کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو مطلوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، آمین۔ سن کر کہنے لگے، یہ تو بہت عمدہ کلام ہے، کیا اس کی ہر بات اسی طرح کی ہوتی ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا جان، اس سے بھی عمدہ۔ ان کی باتوں سے متاثر ہو کر آپ کی پوری قوم ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکی ہے، کیا آپ بیعت نہیں کریں گے؟ بیٹے کی یہ بات سن کر تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر کہنے لگے، میں تو اتنا بڑا اقدام اپنے معبود منات سے مشورہ لیے بغیر نہیں کر سکتا، دیکھتا ہوں وہ مجھے اس سلسلے میں کیا حکم دیتا ہے۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، یہ ممکن نہیں کہ منات آپ سے کوئی بات کرے، یہ تو ایک لکڑی کا بنا ہوا بت ہے جس میں نہ سننے کی صلاحیت ہے اور نہ جواب دینے کی۔ باپ غصے سے بولا، میں تجھے ایک دفعہ کہہ دیا کہ میں ہرگز اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کروں گا جب تک منات سے کوئی مشورہ نہ کر لوں۔ پھر حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر منات کی طرف گئے۔ ان کا یہ معمول تھا کہ جب کبھی اپنے مبعوث منات سے کوئی بات کرنا ہوتی تو اس کے پیچھے اوٹ میں ایک بڑھیا عورت کو کھڑا کر دیتے۔ اس سلسلے میں ان کا یہ خیال تھا کہ بڑھیا میرے ہر سوال کا وہی جواب دیتی ہے جو منات کی طرف سے اس کے ذہن میں القاء کیا جاتا ہے۔ پھر وہ منات کے سامنے اپنی ایک ٹانگ کے بل سیدھے کھڑے ہو گئے کیونکہ ان کی دوسری ٹانگ لنگڑی کی تھی۔ پہلے تو انہوں نے منات کی بہت تعریف کی، پھر یہ عرض کی پیش کی،
اے منات، بلا شبہ تجھے اس بات کا علم ہے کہ یہ مبلغ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ سے ہماری اس وادی میں وارد ہوا ہے، یہ تیرے علاوہ اور کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، اور یہ یہاں صرف اس لیے آیا ہے کہ ہمیں تیری عبادت سے روک دے۔ مجھے یہ بات مناسب معلوم نہیں ہوتی کہ یوں ہی اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں، حالانکہ میں نے اس کی بہت عمدہ باتیں سنی ہیں۔ آج میں اسی لیے آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں کہ عذرائے کرم میری رہنمائی فرمائیں۔ میں بہت پریشان ہوں، لیکن منات کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر بے حد افسردہ ہوئے اور کہا، میرے پیارو منات، شاید آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو آپ کو ناگوار گزرے۔ آپ ناراض نہ ہوئے ہوں، میں چند دن تک آپ کے پاس آؤں گا تاکہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں بیٹے یہ جانتے تھے کہ ان کے والد کا اپنے معبود منات کے ساتھ بہت گہرا قلبی تعلق ہے۔ یہ تعلق خاطر بلا کیوں نہ ہو، ایک طویل عرصے سے منات کی پوجا پاٹ اس کے رگ و ریشے میں رچ بس گئی ہے، لیکن انہیں اس چیز کا احساس ہوا کہ باپ کے دل میں منات کی قدر و منزلت میں چندہ کمی واقع ہو چکی ہے، لیکن ان کی یہ کوشش تھی کہ منات کی محبت ان کے دل سے بالکل نکال دیں، تبھی وہ ایمان قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے۔ ایک دفعہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں بیٹے اپنے ساتھی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات کی تاریکی میں منات کے پاس آئے۔ انہوں نے اسے اٹھایا اور لے جا کر اسے ایک گھڑے میں پھینک دیا جس میں بنو سلمہ گندگی پھینکا کرتے تھے۔ یہ کارروائی کرنے کے بعد چپکے سے وہ گھر لوٹ آئے۔ کسی کو بھی اس واقعے کا کوئی علم نہ ہو سکا۔ جب صبح کے وقت جناب عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معبود کو سلام کرنے کے لیے گئے تو کیا دیکھتے ہیں، بت تو وہاں سے غائب ہے۔ کہنے لگے، صد افسوس، اس رات ہمارے معبود کو کس نے غائب کر دیا؟ اہل خانہ میں سے کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا، تو انہوں نے اپنے گھر کے اندر اور باہر ہر جگہ دیکھا۔ غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے تلاش کرتے کرتے اس گھڑے تک پہنچے جس میں لوگ گندگی پھینکتے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ منات سر کے بل اس گھڑے میں پڑا ہوا ہے۔ اسے باہر نکالا، دھویا، صاف کیا، اسے خوشبو لگائی اور وہاں سے اٹھا کر دوبارہ اپنے گھر لے جا کر اس کی جگہ پر کھڑا کر دیا۔ اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اللہ کی قسم، اگر مجھے اس شخص کا علم ہو جاتا جس نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو اسے آج بہت ذلیل و رسوا کرتا۔ جب دوسری رات ہوئی تو بیٹے بت کو چپکے سے اٹھا کر اسی گھڑے میں پھر پھینک آئے جس میں اسے پہلی رات پھینکا تھا۔ باپ نے صبح کے وقت دیکھا کہ اس کا معبود منات پھر غائب ہے۔ تلاشی بسار کے بعد اسے پھر اسی گھڑے میں منہ کے بل پڑا ہوا ملا۔ پھر وہاں سے اسے باہر نکالا، دھویا، صاف کیا اور اسے اٹھا کر گھر لے آیا اور وہاں دوبارہ اس کی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ تینوں بیٹے روزانہ منات کے ساتھ یہی سلوک کرتے رہے۔ باپ اس صورتحال سے بے حد پریشان ہوا۔ ایک دن اس نے ایسے ہی کیا، اپنی تلوار منات کے گلے میں لٹکا دی اور کہنے لگا، اے میرے منات، مجھے تو علم نہیں کہ تیرے ساتھ یہ سلوک کون کر رہا ہے۔ اگر تم میں ہمت ہے تو خود اپنا دفاع کرو، اور یہ تلوار تیرے پاس موجود ہے۔ یہ کہا اور خود اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئے۔ جب بیٹوں کو یقین ہو گیا کہ ان کا باپ گہری نیند سو گیا ہے تو وہ دبے پاؤں منات کے پاس آئے، اس کی گردن سے تلوار اتاری اور اسے چپکے سے اٹھا کر گھر سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے اس کے ساتھ ایک مرا ہوا کتا بھی باندھ دیا اور بنو سلمہ کے اس کنویں میں پھینک آئے جس میں گندا پانی جمع ہوتا تھا۔ باپ جب نیند سے بیدار ہوا، دیکھا کہ منات پھر غائب ہے۔ تلاش کرتے ہوئے وہ کنویں تک پہنچا۔ اس میں دیکھا کہ منات منہ کے بل اس میں پڑا ہوا ہے اور ایک مردہ کتا اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور تلوار اس سے چھین لی گئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی اور اس دفعہ اسے وہیں رہنے دیا اور کہنے لگے، اللہ کی قسم، اگر تو مشکل کشا ہوتا تو تو اور کتا ایک ساتھ کنویں میں نہ پڑے ہوتے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لذت ایمانی سے شاد کام ہوئے، لیکن انہوں نے شرک کی حالت میں جو دن گزارے تھے اس پر انہیں انتہائی افسوس تھا۔ اب وہ دین اسلام کی طرف پورے اخلاص سے متوجہ ہوئے، اپنی جان، مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد غزوہ احد وقوع پذیر ہوا۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تینوں نوجوان بیٹوں کو دیکھا کہ وہ دشمن کے مقابلہ کرنے کی تیاری میں مصروف ہیں اور صبح شام بہادر شیروں کی مانند جا رہے ہیں اور جام شہادت نوش کرنے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر دم بے چین ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو جذبہ جہاد سے متاثر ہو کر خود بھی میدان کارزار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
جھنڈے تلے دشمنوں سے نبرد آزما ہونے کا عزم کر لیا، لیکن بیٹوں نے اپنے باپ کو اس ارادے سے روکا، کیونکہ ایک تو وہ عمر رسیدہ تھے، مزید برآں وہ ایک ٹانگ سے معذور بھی تھے۔ بیٹوں نے عرض کی، ابا جان اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ معذور ہیں، آپ یہ تکلیف نہ اٹھائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا ہے۔ باپ اپنے بیٹوں کی باتیں سن کر رنجیدہ خاطر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شکوہ کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بیٹے مجھے جہاد میں شریک ہونے سے روک رہے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ میں لنگڑا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں تو لنگڑاتا ہوا جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ شوق دیکھ کر ان کے بیٹوں سے ارشاد فرمایا، انہیں جہاد میں شریک ہونے دو، شاید اللہ تعالیٰ انہیں شہادت نصیب فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سن کر بیٹوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ جب جہاد کے لیے میدان کی طرف نکلنے کا وقت آیا تو حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو اس انداز سے الوداع کہا جیسا کہ اب کبھی واپس گھر نہیں لوٹیں گے۔ پھر قبلہ رخ ہو کر آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی، الہی مجھے شہادت نصیب کرنا اور مجھے ناکام بنا کر اپنے اہل خانہ کی طرف نہ لوٹانا۔ پھر وہ اپنے بیٹوں کے جلوم میں میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ ان کی قوم بنو سلمہ کے بہت سے افراد میں اس جنگ میں شریک ہوئے۔ جب میدان کارزار گرم ہوا تو مجاہدین اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد مختلف دستوں میں بٹ گئے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ سب سے اگلے دستے میں چلے جا رہے ہیں اور اپنی ایک ٹانگ کے سہارے چوکڑیاں برتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنی زبان مبارک سے یہ کہہ رہے ہیں، میں جنت کا مشتاق ہوں، میں جنت کا متلاشی ہوں۔ اور ان کے پیچھے ان کا بیٹا قلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا آ رہا ہے۔ یہ بوڑھے مجاہد اور ان کا جوان بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مسلسل دفاع کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ دونوں یکے بعد دیگرے میدان جنگ میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہداء کی طرف تشریف لے گئے تاکہ ان کی تدفین کا بندوبست کیا جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، شہداء اسلام کو خون اور زخموں کی حالت میں ہی رہنے دو، روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان کی شہادت کی گواہی دوں گا۔ کہ پھر ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں زخمی کر دیا جاتا ہے تو اسے قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، اس کے زخموں سے زعفرانی رنگ کا خون بہہ رہا ہوگا اور اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا، عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہی قبر میں دفن کر دو، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی احد کے شہداء سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور ان کی قبروں کو اپنی رحمت سے منور کر دیا۔ جزاک اللہ۔